بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے آج ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ منموہن سنگھ کے اس بیان کو بعض مبصرین نے ایک بہت بڑا یو ٹرن قرار دیا ہے، کیونکہ صرف ایک دن پہلے بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممبئی کے واقعات کے حوالے سے کچھ ایویڈنس فراہم کی گئی اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت کچھ انتظار کرے گا اور پاکستان کی طرف سے مناسب رسپانس کے بعد بھارت کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دے گا، لیکن آج منموہن سنگھ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اسے یو ٹرن قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے فارن آفس نے انڈین پرائم منسٹر کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ جاری ہے، دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان آج پھر نئی کشیدگی نے جنم لیا ہے۔ اس کشیدگی کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان بھارت کو کیسے مطمئن کرے گا؟ کیا ہم ایک دفعہ پھر جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، وفاقی وزیر برائے کشمیر اور شمالی علاقہ جات۔ ان کے ساتھ ہیں جناب سینیٹر پروفیسر ابراہیم خان صاحب، ان کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے۔ ان کے ساتھ ہیں محترمہ نروپما سبرامنین، جو دی ہندو اخبار کی اسلام آباد میں کورسپونڈنٹ ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب، منموہن سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کو سٹیٹ پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کی سٹیٹ پر ٹیررزم کا الزام لگا دیا، اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ میر صاحب، میں کیونکہ سفر میں تھا، میں نے ان کا ڈائریکٹلی وہ ان کا پروگرام سنا نہیں ہے، ان کا سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے۔ اگر آپ رکیں تو میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ سن لیں۔ ہم منموہن سنگھ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے کائرہ صاحب کو سنوا دیتے ہیں۔ The more fragile a government, the more it tends to act in an irresponsible fashion. Pakistan's responses to our various démarches on terrorist attacks is an obvious example. We face multi-dimensional challenges of different kinds, but the most serious threats are those posed by terrorism, left-wing extremism, and insurgency in the northeast. Left-wing extremism is primarily indigenous and homegrown. Terrorism, on the other hand, is largely sponsored from outside our country, mainly Pakistan, which has utilized terrorism as an instrument of state policy. جی، یہ تھے منموہن سنگھ۔ کائرہ صاحب۔ میر صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے بامبے اٹیک سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آپس میں تعلقات کی کشیدگی جو ہے یہ ایک مسلسل فیچر رہا ہے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں، اور ایک تسلسل کے ساتھ دونوں طرف سے یہ کوشش بھی ہوتی رہی۔ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی دونوں طرف یہ تھا جن کی یہ کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ اس خطے میں امن ہو، اور اس خطے میں بسنے والے لوگ دونوں طرف کی حکومتوں کے جو رویے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور یہ جو ہمارے آپس میں وسائل ہیں یا آپس میں جو ایک تعلقات ہیں ان کو ہم لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ ٹینشن یا نفرتیں یا جنگیں کبھی مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی، اور اس خطے میں بہت غربت ہے، بہت بے روزگاری ہے، بہت سارے باقی ایسے مسائل ہیں۔ ہندوستان کی فیڈریشن کو بھی لاحق ہے، پاکستان کی فیڈریشن کو بھی لاحق ہے، اس خطے کے باقی ممالک کو بھی لاحق ہے، اور آج دنیا میں ریجنل کوآپریشن کا دور ہے۔ آج دنیا میں ملکوں کے آپس میں تناؤ کا دور نہیں ہے، لیکن بامبے اٹیک پہ یقیناً پاکستان کے اوپر ایک دباؤ بھی آیا۔ ہندوستان کی حکومت کے جو اعتراضات تھے، ان کے جو آبزرویشنز تھی، اس کو ہم نے پازیٹیولی لیا۔ ہماری حکومت نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمیں ثبوت دیجئے، اور ہم ان کے خلاف اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں تو ہم یقیناً اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور وہ ایکشن صرف ہم ہندوستان کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں لینا چاہتے۔ ہم ہندوستان کے سامنے کوئی ماسٹر تو نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہمیں جا کے اپنا سبق پڑھ کے سنانا ہے، بلکہ وہ پاکستان کی اپنی ریاست کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ایکٹرز جو پاکستان سے یا پاکستان کی سرزمین سے فرض کریں کوئی ہیں اور وہ جا کے کسی دوسرے ملک میں کوئی خرابی کرتے ہیں، جس ملکوں کے تعلقات آپس میں خراب ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان کی ریاست کے لیے بھی، ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لہذا ان کو ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ ہماری گورنمنٹ کا بڑا کنسسٹنٹ رویہ رہا۔ دنیا کی ساری اقوام نے بھی الٹیمیٹلی اس بات کو سپورٹ کیا کہ جی آپ ثبوت دیجئے۔ ابھی کل انہوں نے ہمیں ثبوت دیے ہیں، اور انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کو کوئی سالڈ جو ریزنز ہیں، ثبوت دیے ہیں، اس پہ آج ہمارا فارن آفس اس کو ایگزامن کر رہا ہے۔ یقیناً فوری رسپانس اس پہ نہیں آنا چاہیے، سوچ کے اس کی ڈیپتھ کو دیکھ کے، اس کی لیگلٹی کو دیکھ کے پھر فارن آفس کا رسپانس آتا ہے، حکومتوں کے رسپانس آتے ہیں۔ لیکن آج منموہن سنگھ صاحب کا بیان یقیناً
اسی ریفرنس میں اگر بات ہے تو یہ بڑا مایوس کن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانات ہندوستان کی بڑی سنجیدہ قیادت ہے, وہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. بھلے الیکشن ہے, الیکشن کے ڈیز میں قریب آ کے بہت ساری باتیں عوام کو خوش کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہیں, لیکن کچھ باتیں جو ملکوں کے درمیان تناؤ کا باعث بنے, اس سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ ہندوستانی قیادت جو ہے وہ اس معاملے کو اور زیادہ بڑھائے گی. پاکستان ایک ذمہ دار قوم ہے. ہم نے ڈے ون سے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو نہ بائیں طرف نہ دائیں طرف, نہ مشرق میں نہ مغرب میں, کسی جگہ بھی کسی ملک کے خلاف بھی, نہ صرف ملکوں کے خلاف بلکہ اپنی ریاست کے اندر بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا. اور ہم تو خود میر صاحب دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ملک ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب, جماعت اسلامی پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو انڈیا پالیسی ہے بڑی اپولوجیٹک ہے. اب آپ نے انڈین پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ سن لیا ہے, کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ انڈیا جو اس وقت اس کی جو پبلک کا غصے کا شکار ہے, وہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے, اور اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو سیٹسفائی کیسے کیا جائے انڈیا کو؟ جس طرح کائرہ صاحب نے کہا کہ انڈیا کی سیٹسفیکشن کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہم نے صحیح اور غلط کو دیکھنا ہے. ممبئی میں جو واقعہ ہوا اس کی ہم نے مذمت کی. اس میں اگر کوئی شخص ملوث ہے جسے بھارت نے گرفتار کیا ہے, اس پہ اگر عدالت کے اندر ثبوت پیش کر دیا جائے اور عدالت کے ذریعے سے اس کو سزا دی جائے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پاکستانی حکومت کے بارے میں, ہماری اپنی حکومت کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کا انداز اپولوجیٹک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ممبئی کے واقعے سے 6 مہینے پہلے سیکورٹی کونسل کی ایک کمیٹی میں ایک مسئلہ پیش تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری حکومت کی ریکویسٹ پہ چائنا نے اس پہ ایک ٹیکنیکل ہولڈ رکھا اور اس کی وجہ سے وہ لمبا ہوتا گیا. ممبئی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ہماری حکومت نے چین سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا ٹیکنیکل ہولڈ ودرا کر لیں. کیوں ودرا کریں؟ اگر یہ ٹیکنیکل ہولڈ رکھنا 6 مہینے پہلے درست تھا تو آج بھی اس کو درست ہونا چاہیے. اگر آج یہ غلط ہے تو 6 مہینے پہلے بھی اسے غلط ہونا چاہیے. اصل میں ہماری حکومت کو باہر کا جو پریشر ہے اس کو تھوڑا سا ابزارب کرنے کی صلاحیت اور حوصلہ ان میں ہونا چاہیے. ہم ان کو حوصلہ دلانا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پشت پہ ہیں, کوئی بھی خطرہ پاکستان کو ہو پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن آپ اپنی قوم کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف بیرونی دباؤ میں آ کر سلطانی گواہ بننے کی کوشش نہ کریں. یہ قوم اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. نرپما, آپ نے دونوں کی بات سنی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منموہن سنگھ صاحب نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا. ایک دن پہلے پاکستان کو ایویڈنس دی گئی, شیو شنکر مینن صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ پاکستان کی اسٹیٹ یا پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اس میں انوالو ہیں. آج منموہن سنگھ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ ٹیررزم کو وہ اپنی فورن پالیسی کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس کو یو ٹرن مانتی ہیں کہ نہیں مانتی؟ نہیں, پہلے آپ کے جو سٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا انیکیوریسی ہے. کل جو شیو شنکر مینن صاحب نے کہا تھا, وہ پریس کانفرنس یہاں بھی دکھایا تھا آپ نے, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وداؤٹ اسٹیٹ سپورٹ کہ انہوں نے یہ اتنا کمپلیکس اور کمپیٹنٹ آپریشن کیری آؤٹ کیا ہے, کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. یہی ہماری بلیف ہے کہ یہ بنا اسٹیٹ کے سپورٹ کے سم ایکٹر, سم بڈی ان دا اسٹیٹ should have known about this, must have been in the know of this. یہ کل شیو شنکر مینن نے کہا. اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں گے چدمبرم صاحب نے اپنی این ڈی ٹی وی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ there is we believe that there is some state involvement. Without involvement of state this could not have happened. So today you're seeing it. آج منموہن سنگھ نے کہا ہے یہ, تو I think it's not really a U-turn. I think it is just different actors saying it, and آج پرائم منسٹر کے منہ سے آیا ہے, پرائم منسٹر آف انڈیا, تو اس کی سگنیفیکنس آج الگ ہے. یاد ہے نا تھوڑے دن پہلے پرناب مکھرجی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی اسٹیٹ پہ الزام نہیں لگا رہے. انہوں نے کہا تھا پاکستان کے الیکٹڈ سیویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ پہ ہم الزام نہیں لگا رہے. سو ان دیٹ سینس آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ریئل یو ٹرن ہے. آئی تھنک دس از جسٹ اے کلیریفیکیشن, اور آئی تھنک بیسکلی یو ہیو ٹو سی دا اسٹیٹمنٹ ان اٹس انٹائرٹی. وہ اس میں 3 باتیں ہیں. ایک تو اس میں جو کنٹینٹس ہیں اس اسٹیٹمنٹ کی, اس میں آپ نے ایک ہی میٹر کا ذکر کیا کہ